حضرت عبداللہ نے چچا کے کہنے پر کپڑے اتار کے دیے اور سطر چھپایا، اور سطر چھپا کر ماں کے پاس ہے آخری ملاقات کے لیے، امی میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، لیکن ماں اس حالت میں پورے بدن میرا کھلا ہے، صرف میرا سطر چھپا ہے، اس حالت میں کیسے جاؤں گا؟ میری امی ایک لباس، ایک ڈریس مجھے چاہیے، لباس کا انتظام کر دو، میں جلدی سے چلا جاؤں۔ ماں نے روتے ہوئے آنسو پوچھے اور کہا بیٹا تیری ماں بیوہ ہے اور تیری ماں کے پاس کچھ ہے نہیں، بہت چاہ کر بھی میں تجھے کچھ نہیں دے سکتی، لیکن چونکہ ماں ہوں نا میرے بیٹے، یہ ایک میرا دوپٹہ، ایک ہی دوپٹہ میرے پاس ہے، یہ دوپٹہ لے کے جلدی سے بھاگ جا، اگر تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ نے وہ دوپٹہ لیا، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی، میری قوم نے نماز روزہ حج زکات سب چھوڑ کر کے اپنے آپ کو عاشق کیسے تصور کر لیا؟ عشق والے تو یہ ایک دوپٹہ ماں نے دیا، لے کے جلدی سے چلا جا، دوپٹہ لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے کو لپیٹا ایک اوپر کو اوڑھا، اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین، دو ٹکڑے والے، لپیٹ کر چلے۔ اب وہ کیا کیفیت تھی، کیا سفر تھا، اس پر میں کوئی تب گفتگو نہیں کرتا، ٹائم ختم ہوا، لیکن محض چشمے تصور سے ہم سوچتے ہیں تو حضرت عبداللہ سردی کے موسم میں، کڑاکے کی سردی ہے، اوپر سے ایک ٹکڑا دوپٹے کا، نیچے ایک ٹکڑا، مدینہ شریف اکیلے جا رہے، پیدل، سب چھوڑ کر پیدل اکیلے جا رہے ہیں، کیا ذہن میں نہیں آتا ہوگا؟ عبداللہ گھر چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دیا، چچا چھوڑ دیا، آرام دولت سب چھوڑ دی، اور تو ان سے ملنے جا رہا ہے، تیری ان کی ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تم؟ عبداللہ ممکن ہے ایک ملاقات ہے، کوئی جان پہچان نہیں، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو نے تو سب چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر خیال آتا ہوگا نہیں، غلام کو غلامی کرنا ہے، آقا کے معاملے میں دخل نہیں دینا، وہ نہ پہچانے تو نہ پہچانے، ان کی مرضی، ہمیں تو عشق کرنے، کیونکہ عشق میں صلہ نہیں مانگا جاتا، اور جس میں صلہ مانگا جائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ عبداللہ سوچتے ہوں گے گھر چھوڑ، جو بھی بات ہوئی، ایسی کشمکش میں دن ڈھلا، شام ہوئی، اور رات میں اپنی سیاہ زلفیں جنگل میں تاننا شروع کر دیا۔ عبداللہ تیز قدم چلتے چلتے دیہات سے شہر مدینہ منورہ میں آئے۔ قسمت دیکھو، امتحان دیکھو، جب مدینہ طیبہ پہنچے آدھی رات گزر چکی، سب کے دروازے بند، آدھی رات گزر چکی، سب کے دروازے بند۔ عبداللہ نے سوچا سب کے دروازے بند، کہاں جاؤں، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، ایسے میں خیال آیا چلو مسجد میں چلتے ہیں، لیکن مسجد میں ملے گا کون؟ اب یاد رکھنا، یہاں تک قربانی عبداللہ کی، اب آگے محبوب کا کرم، جب تک قربانی اور امتحان نہ دو گے پھر کرم کا کیا؟ حالانکہ وہ تو گرے پڑوں پہ بھی کرتے ہیں، لیکن خصوصی کرم چاہتے ہو تو قربانی دینی پڑے گی۔ عبداللہ نے سوچا مسجد چلتے، سردی کڑاکے کی تھی مدینہ طیبہ میں، جیسی مسجد میں گئے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ عبداللہ ہیں؟ السلام علیکم، آپ عبداللہ؟ وعلیکم السلام، ہاں میں ہی عبداللہ ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا میں عبداللہ ہوں، اور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرا نام بلال ہے، میں بلال ہوں، اور آپ کو کیسے پتا میرا نام عبداللہ ہے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جانے لگے تو جاتے جاتے مجھ سے کہا بلال میرا ایک غلام ہے، میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، دوپٹے کے دو ٹکڑے لپیٹ کر کے وہ مجھ سے ملنے مدینے آ رہا ہے، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہو سکے گی، اس کا انتظار کرنا، اور وہ جب آئے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا۔ عبداللہ بول پڑے، میں تو سوچتا تھا کہ وہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، وہ تو میرے حالات سے باخبر ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے گی، اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل،
اے میری قوم کے جوانوں، ہر محبت میں بے وفائی ہے، ہر دل لگانے میں دھوکے بازی ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے محمد رسول اللہ کی، یہاں دھوکہ نہیں ہے، یہاں فریب نہیں۔ ہر عاشق کو منزل کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا محبوب ہے جو ان سے عشق کر لے منزل اس کی طرف چل کر کے آتی ہے۔ ایسے آقا کو چھوڑ کر ہیرو سے، کرکٹر سے، گناہوں سے، برائیوں سے، حرام کاریوں سے دل لگایا۔ آؤ اس سے پیار کرو جو ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری اداؤں سے واقف ہے، ہمارے عیبوں سے واقف ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو قدموں کی آہٹ سے نہیں جانتی، لیکن میرے آقا ہیں وہ اپنے غلاموں کے چلنے کی قدموں کی آہٹ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اتنے میرے آقا اپنی امت کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ رو پڑے، میں تو سنتا تھا پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، لیکن ان کو میرے حال سے خبر ہے۔ کمبل اپنا دیا، اپنا کمبل دیا، پتہ نہیں وہ رات عبداللہ کی کیسی گزری۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے رستے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جتنا اس رات کے کاٹنے میں تکلیف ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں ہجر کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ صبح ہوئی، بلال حبشی نے اذان پڑھی، عبداللہ دیکھنے لگے اب آئیں گے وہ، اب آئیں گے وہ، دروازے پہ نظر تھی اب آئیں گے، لیکن آتے ہی نہیں۔ مگر جب حضرت بلال نے اقامت پڑھی تو وہ حجرہ عائشہ سے آمنہ کا چاند، اللہ اکبر، بلکہ رشک کمر طلوع ہوئے اور آ کر مصلی پر پتہ نہیں عبداللہ نے کیسی وہ نماز پڑھی ہوگی اور کیسی ہچکیوں کے ساتھ اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ہوگا۔ بس پھر اتنا ہی ہوا، فجر کی نماز ہو گئی، عبداللہ کمبل میں لپٹے ہوئے تھے، دل میں خیالات آتے تھے، عبداللہ کیسے بتاؤ گے کہ وہ عبداللہ تم ہی ہو، وہ عبداللہ تم ہی ہو، وہ عبداللہ تم ہی ہو۔ ہائے ہائے یہ سوچ رہے تھے، حضور مصلی پر بیٹھ گئے، سب کی طرف نگاہ کی اور نگاہ ڈال کر کے سب کو دیکھ کر حضرت عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، جب آدمی بہت بڑا ہوتا ہے تو کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو بھی منہ پھیر کے کرتا ہے، منہ چڑھا کے کرتا ہے، منہ اتار کے کرتا ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ دل رکھنا کوئی ان سے سیکھے، غلاموں کو نبھانا کوئی ان سے سیکھے۔ ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے میرے بھائی، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے ٹھنڈی کی لمبی لمبی راتوں میں ہمارے لیے رو رو کر مغفرت کی دعا کی۔ اللہ کو دیکھ کر بھی ہم کو نہیں بھولے، پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا۔ قبر انور میں رکھے جا رہے تھے آرام کے لیے، تب بھی لب ہل رہے تھے، اس وقت بھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی ان کی زبان پہ جاری تھی۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے امت سے۔ کسی نبی نے امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا ہمارے آقا نے کیا، لیکن جتنی بے وفائی ہم کر رہے ہیں اتنی بے وفائی کس قوم نے کی ہوگی۔ شادیاں کریں تو گھروں میں ڈی جے بجائیں، اللہ اکبر، بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں میں گھمائیں، بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ نکالنے والی یہی قوم، سود کھا کر نبی کا دل دکھانے والی یہی قوم، حرام دھندے کرنے والی یہی قوم، گاڑیاں مڑا کر کٹورے پھینکنے والی یہی قوم۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے میں غفلت کیجئے، اتنی غفلت کرو گے۔ امام نے عداوت کیجئے کہہ کر کسی کو کہا تھا، لیکن میں اپنے آپ سے اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں، ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے میں غفلت کیجئے، کتنی غفلت کرو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ہمیشہ جوان رہے، جوان۔ اللہ نے ان کو بڑھاپے سے بچایا، وہ کبھی کمزور نہیں ہوئے، حتیٰ کہ چند بال داڑھی کے سفید ہوئے تھے ان کا وصال ہوا، لیکن ایک بار بیٹھ کر حضور نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا، آقا اب آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ آقا اب آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ پوری رات، سردی کی طویل رات، اماں عائشہ کہتی ہے اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پیر سوج جاتے، ایسا لگتا کہ پیر پھٹیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بس بھی کرے آقا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت بڑی گنہگار ہے، میری امت بڑی گنہگار ہے۔ یہ آقا کو خیال تھا امت کا۔ حضرت عبداللہ
सियादा ने पूछा अब्दुल्ला कैसे हो? अब्दुल्ला रो पड़े। अब ये सारी दास्तान तो सुनानी थी, घर छोड़ दिया ये। आका अलैहिस्सलाम ने दास्तान से पहले कहा अब्दुल्ला कोई फिक्र न कर, ये सब ये साहबा की तरफ का ये सब तेरे भाई हैं और अब तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे यहीं रहना। यानी मांगने से पहले दिया, जो कह सका ना लब से, मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। अब तूने यही रहना, कहीं नहीं जाना। अब्दुल्ला तो बेफिक्र हो गए। बहुत लाड करते थे आका, बहुत लाड करते थे, बड़े लाडले थे सबके, क्योंकि अब उनका कोई नहीं था, साहबा थे और हुजूर ही थे सब कुछ, और किसी को नहीं देखा कि उनको कुछ कहा। एक दिन उनसे कोई ऐसा काम हो ही गया जिससे फारूक आजम को बर्दाश्त न हुआ। दीन और शरीयत के मामले में सख्त थे फारूक आजम। उन्होंने जोर से तिलावत कर दी या जोर से जिक्र कर दिया मस्जिद में। फारूक आजम ने बहुत डांटा, उनको बहुत डांट लिया। अब डांटा तो इतना डांटा, आने के बाद पहली बार डांट पड़ी तो सोचा कि अब मैं आज हुजूर से मिलूंगा नहीं, हुजूर को देखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने देख लिया या मिल लिया तो मैं ऐसे हमक हमक कर रोऊंगा कि कंट्रोल नहीं हो पाए। क्योंकि जब कोई अपना नजर आता है तो उसी को देखकर रोना आता है। तो कहा कि आज मैं मिलूंगा नहीं, वरना बर्दाश्त नहीं होगा, और रोऊंगा तो हुजूर पूछेंगे कि क्या हुआ, तो बताना पड़ेगा। इतने बड़े सहाबी की शिकायत कैसे करूं, इतने बड़े आकाए फारूक आजम कैसे शिकायत करूं? तो पीछे जा करके पिलर के पीछे छुप के बैठ गए, आज आका को नहीं देखना। लेकिन जिसको देखने के लिए सब कुर्बानियां दी थी, कंट्रोल कैसे कर सकते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही मिंबर पे आके बैठे, झांक करके देखा, बर्दाश्त नहीं, जैसे ही झांक के देखा रो पड़े, और इतना रोए कि हिचकियां निकल पड़ी और हमक हमक कर रोने लगे। आका ने जैसी रोने की आवाज सुनी, आका उनको अगर बुला भी लेते तो उनकी मेराज थी, लेकिन कुर्बान गुलामों को निभाने का अंदाज देखो। आका मिंबर छोड़ के उतर के उनके पास आए और आकर के सीने से लगाया, क्यों रो रहे अब्दुल्ला, क्यों रो रहे? जब आका ने सीने से लगाया तो मजीद हमक हमक कर रोने लगे। फिर फारूक आजम है, आका इसको मैंने ही डांटा है, तुमने डांटा? क्यों डांटा? इसलिए डांटा। आका ने क्या फरमाया पता है? ओमानो, इसको डांटना नहीं, आज के बाद ये जो करे इसको करने देना, इसको डांटना नहीं, इतना प्यार किया। अब आखिरी बात और गुफ्तगू मुकम्मल। फारूक आजम ने ये सुना, अब सब प्यार करते, इज्जत और बढ़ गई, और प्यार बढ़ गया, और लाड बढ़ गया। जिंदगी का एंड ये हुआ कि जब अब यहाँ तक उनकी दास्तान है अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला जुल बिजादैन की। अब आगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, हम लोग जंगे तबूक में गए, मैं सो रहा था, मेरे दिल में बेचैनी हुई, मैं अपने खैमे में उठा, आधी रात गुजर चुकी थी, मैं हुजूर से मिलने गया, आका खेमे में नहीं, फारूक आजम को देखा वो नहीं, सिद्दीक अकबर को देखा वो नहीं। मैं कहा अल्लाह खैर, हुजूर के असहाब नहीं, हुजूर के वजीर नहीं, आका नहीं, मैं क्या करूं? तो मैंने देखा एक मशअल जल रही थी और मशअल के पास कुछ लोग खड़े थे। मैं दौड़ के वहां गया तो क्या देखा कि वही अब्दुल्ला जुल बिजादैन, उनका इंतकाल हो गया। यानी वो जवानी में दुनिया से तशरीफ ले गए। अब वहाँ बातें होने लगी, मुसलमानों इश्क वालों के मर्तबे देखो, अल्लाह करे अल्लाह उनके इश्क की खैरात, उनके चंद कतरे हमें और हमारी नस्लों को दे दे, अल्लाह हमें भी इश्क दे दे। हम बड़ी रस्मों की बातें करने लगे, अल्लाह हमें सच्चा आशिक बना दे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, उनका इंतकाल हो गया, मुझे सब याद आता था, वो लाड, वो प्यार, वो मोहब्बतें। तो वहाँ बातें हो रही थी, आका जब मदीने मुनव्वरा में किसी का इंतकाल होता है तो उसके घर वाले नहलाते, कफन पहनाते हैं, इसका तो कोई नहीं है, इसको कौन नहलाएगा, कौन कफन पहनाएगा? आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक नहलाएंगे, उमर इब्ने खत्ताब नहलाएंगे, और यही इसको कफन पहनाएंगे। और जब नहला लो और कफन पहना लो तो इत्तला करना, नहलाया सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने, कफन पहनाया सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने। लेकिन जब कब्र में उतरने की बात आई तो मेरे आका ने फरमाया इसकी कब्र में हम खुद उतरेंगे। लोग कहते आका कब्र में आएंगे, जो सच्चा आशिक है उसको तो उतारने के लिए भी खुद आते, उसके आने से पहले खुद कब्र में तशरीफ लाते। मुसलमानों इश्क की मंजिल बहुत बड़ी मंजिल है। कहाँ गानों बाजों में, तमाशों में घूमो, कहाँ दुनिया की रंगरेलियों में घूमो, उनको दिल दे दो, उनसे इश्क करो। और इश्क करने का आसान तरीका है नमाजों की पाबंदी के साथ, कसरत के साथ उन पर दुरूद पढ़ो, उन पर सलाम पढ़ो, उनका जिक्र कसरत से करो, उनकी सीरत पढ़ो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, बावजू रहो, दिल में इश्क आएगा। आका ने फरमाया उनकी कब्र में हम खुद उतरेंगे।
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مشعل جل رہی تھی، آقا قبر میں تشریف لائے اور ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور ہاتھوں میں اٹھا کر کے میں نے مشعل کی روشنی میں جھانک کر کے دیکھا تو حضور رو رہے تھے، اور روتے ہوئے حضور کی داڑھی سے آنسو نچھاور ہوتے ہوئے ان کے چہرے پر آ رہے تھے، اور ان کے چہرے پہ سج رہے تھے حضور کے آنسو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہر نعمت سے، میں نے کسی پہ رشک نہیں کیا کہ کاش میں ایسا اس کے جیسا ہوتا۔ لوگ رشک کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن جب میں نے عبداللہ کو حضور کے ہاتھوں میں دیکھا اور ان کے چہرے اور کفن پہ رسول اللہ کے آنسوؤں کو سجدے دیکھا تو میں اس دن کہہ رہا تھا کاش آج عبداللہ کا انتقال نہ ہوتا، بلکہ عبداللہ ابن مسعود اس کی جگہ دنیا سے چلا گیا ہوتا اور میں حضور کے ہاتھوں میں ہوتا۔ میں یہی تمنا کر رہا تھا۔ میں نے ایک اور منظر دیکھا، منظر یہ تھا حضور ان کو ہاتھ میں اٹھا کر کے کہہ رہے تھے اے اللہ، یہ میرے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میرا دل کبھی نہیں دکھایا، مولا میں گواہی دیتا ہوں میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے رشک آ رہا تھا کیونکہ کوئی کفن میں نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، حج کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کے جائے گا، یہ ساری نیکیوں کے ساتھ عبداللہ اپنے کفن میں نبی کے آنسو لے کر کے جا رہے تھے، اس پر مجھے رشک آ رہا تھا۔ مسلمانوں عشق کی برکتیں یہ، آؤ اپنی نسلوں کو عاشق رسول بناؤ، سچا عاشق رسول بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں عاشق رسول بنائے۔ دیکھو یہ علماء کرام، یہ سنی دعوت اسلامی اور اہل سنت کی جتنی تنظیمیں ہیں یہ عشق رسول کا مشن عام کر رہے ہیں۔ علماء سے جڑیے، علماء کے قریب آئیے، عاشق رسول بنیے، اور سنی دعوت اسلامی جو آپ کی اپنی تنظیم ہے اس سے جڑیے، بیان اپنے علاقوں میں برانچز قائم کیجئے، مکاتب قائم کیجئے، ایک مشن چلائیے، عاشق بنیں گے، عاشق بنائیں گے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اور اسی عشق رسول کی کڑی یہ ہے کہ ہر سال وادی نور آزاد میدان میں سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس سال بھی 16، 17، 18 دسمبر کو وادی نور آزاد میدان میں اجتماع منعقد ہوگا۔ یہاں سے بھی جانے کے انتظامات ہیں، ہمارے مبلغین اور علماء سے رابطہ قائم کریں، اور آپ بھی وادی نور چلیں گے انشاءاللہ۔ اجتماع میں آپ بھی شرکت۔ ممبئی میں وادی نور آزاد میدان میں اجتماع ہے 16، 17، 18 کو۔ 16 کو عورتوں کے لیے، 17، 18 مردوں کے لیے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو گفتگو کے درمیان، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔ السلام علیکم۔